کے رکھنے والے، یہ تمام معتقدات باطلہ کے قائلین اور یہ تمام اپنی کتابوں میں باطل عقیدے پھیلانے والے امت کے اندر یہ جرسوں میں اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنا حشر اور اپنا نشر ڈھونڈ لیں اور اپنا انجام بھی دیکھ لیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عقائد تھے جن کے بارے میں تو وعیدیں جہنم کی نازل ہوئی ہیں، لیکن ائمہ کرام رحمہم اللہ وہ تو معاملہ یہ ہے کہ آزاد چھٹے ہوئے ہیں، اب جو بھی کہنا چاہو کہو، اور اس طرح سے لوگ انتظار میں تھے۔ یہاں نہ کوئی بندش ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ عذاب کی وعیدیں ہیں، جس کے منہ میں جو آیا انہوں نے بکنا شروع کیا اور اپنے اپنے اماموں کے شان میں وہ غلو کیے، ان کی سیرتیں لکھی اور اس طرح سے انہوں نے غلو کیے کہ ابھی میں چند نمونے بتاؤں گا۔ اللہ کی قسم، عقل کو آواز دو، ایمان کو آواز دو، اس طرح بے ایمانی کا ننگا ناچ ہم نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ جس طرح لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کے تعلق سے ایسے ایسے عقیدے اور ان کی سیرت میں اس طرح غلو کیے کہ ان کو خدائی مقام سے بھی آگے بڑھا دیا۔ اللہ تو اللہ ہے، نبی تو نبی ہے، ان تمام مقاموں سے ان کا جو ہے پریڈ، ان کا مقام جو ہے ثابت کیا، اور اپنے اپنے اماموں کے تعلق سے خوب مبالغہ آرائیاں کی گئیں، اور چند ایک اماموں کے ماننے والوں نے، چند ایک اماموں کی تقلید کرنے والوں نے تو کم از کم کچھ اللہ کا خوف رکھا، انہوں نے کچھ اللہ سے کچھ ڈرے تو کم از کم کچھ بندشوں میں رہے، لیکن چند اماموں کے ماننے والے اس طرح چھٹے جیسے بگٹٹ اور کوئی اونٹنی بے مہار دوڑتی پھرتی ہے، اس طرح سے انہوں نے اپنے اماموں کے تعلق سے غلو کیا، جیسے ان کو جھوٹ کا انتظار تھا کہ سیرت کے نام پر، مناقب اور فضیلت امام کے نام پر خوب جھوٹ کو سجا اور سنوار کر اپنے اپنے ماننے والوں میں سپلائی کر دو اور بات ختم، اور مذاہب کا اس طرح سے مذاہب کے اوپر لوگوں کو کڑک مضبوطی کے ساتھ ان کو فضائل بیان کر کے مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے دو۔ اور پھر قلم و زبان کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اور اتنا آزاد کیا گیا جیسے ان کا نہ کوئی خدا ہے نعوذ باللہ جو محاسبہ کرے گا، رسول ہے جس نے کوئی حد ادب بتلایا ہے یا کچھ بتلایا ہے کہ کس کی شان میں کس طرح بیان کیا جائے۔ اللہ کی قسم میں کیا بتلاؤں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں اگر زبان کھولتا ہوں تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، کچھ ہمارے بھائیوں کے چہروں کے اوپر سلونے پڑ جاتی ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آتا بہرحال۔ لیکن وہی اسی شاعر کی طرح جس شاعر نے کہا تھا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے۔ ائمہ رحمہم اللہ کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور خود آئینہ میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان ائمہ کا، اور آئینہ خود درپن جھوٹ نہیں بولتا بلکہ آئینہ خود سچ بتاتا ہے، جو جہاں ہے اس کی حقیقتیں وہ آئینہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ اپنے اپنے اماموں کی فضائل اگر اور ان کے مناقب کی بات ہوتی تو ہوتی، اس کے اندر کذب اور جھوٹ اور دجل اس قدر ملائی گئی ہے اور اس قدر اس کی ملاوٹ کی گئی ہے کہ علامہ والحفیظ۔ میرے عزیز، اور ایک بات اور بتاؤں، اپنے اپنے اماموں کو برتر ثابت کرنے کے لیے چلو اگر کوئی کچھ کہہ سکتا تھا اپنے اپنے امام کے تعلق سے تو چلو کوئی بات نہیں، اپنے اپنے اماموں کی تعریف کر دو، کوئی بات نہیں۔ معاملہ یہاں عجیب و غریب یہ ہاں تک پہنچا کہ اپنے اپنے اماموں کی برتری اور ان کی فضیلت بیان کرتے کرتے لوگوں دوسرے اماموں کے گریبانوں پر ان کے ہاتھ پہنچے ہیں۔ اپنے اماموں کی فضیلت بیان کرتے کرتے انہوں نے دوسرے اماموں کو استغفر اللہ کیا کیا نہیں کہا ہے، کسی نے غبی کہا، کسی نے جاہل کہا، کسی نے دوسرے امام کو بدعتی کہا، اور کسی نے یہاں تک کہا کہ یہ ابلیس لعین ہے۔ استغفر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ استغفر اللہ، مجھے حیرت ہوئی جب میں نے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھی، جب میں نے ان کی سیرتیں مطالعہ میں نے کی اور ان کو پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ دوسروں کے اماموں کے ماننے والوں کو کتا اور یہود و نصارہ تک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، اور اس کا ثبوت معراج ربانی اس مجلس میں دے کے اٹھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ لذت مارے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر خام خواہ الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، سب کچھ حضرت کھا پی کے 70 چوہے کھا کے پھر بھی یہ حج کو چل رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم ہر امام کو تسلیم کرتے ہیں، ہر امام کی امامت کو مانتے ہیں، ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کے زہد، ان کے مقام، ان کے خدمت دین، ہر چیز کو تسلیم کریں اور ہر ایک کی باتوں کو مانیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اور جیسا انہوں نے فرمایا، پھر بھی ہم گستاخ ہیں،
ہم بد مذہب ہیں، ہم لا مذہب ہیں، ہم ان کی برائیاں کر رہے ہیں، ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ ایک کو مان کر تین کا انکار کریں، تین کو جاہل بنائیں، تین کو یہود و نصارہ تک سے تعبیر کریں، استغفر اللہ، تو یہ بہت بڑے اماموں کے چاہنے والے، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو اس وقت امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ ہماری خاموشیوں کی وجہ سے اس طرح ناجائز طور پر یہ افکار اور یہ خیالات ان بھولے بھالے مسلمانوں کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء اسلام جہاں بدعت اور شرک کی طرف اپنے قلم و زبان کو مہمیز دے کر اس کی خدمت کرتے ہیں، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ امت کے سامنے ان ائمہ ہدا، ان ائمہ اسلام کی حقیقتوں کو بھی اور ان ائمہ اسلام کے فرمودات کو بھی ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے امت کے سامنے بیان کیا جائے، کھول کھول کر کے رکھا جائے کہ ان کی سیرت کیا تھی، یہ کس طرح سے ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا کیا تھا، ان کے خیالات کیا تھے، ان کے اصول اور ضابطے کیا تھے قرآن و سنت کے تعلق سے، استغفر اللہ، باقاعدہ اس کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے۔ اس کی بھی ضرورت ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت جسے عقیدت و محبت کا رنگ دے کر، عقیدت و محبت کے اندر الجھا پلجھا کر، میٹھی میٹھی بولیاں بول کر اور دھیرے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے، اس امت کے سامنے مکمل طور پر حقیقت آ جائے۔ میں ان کی تفصیلات تو پیش کروں گا انشاءاللہ، موقع ملے گا تو، لیکن اور کچھ مثالیں میں بیان کروں گا، لیکن آئیے سردس ذرا ہم ان دین کے خادموں کی، ان نبی کے سنتوں کے شیدائیوں کی اور نبی کے دین حنیف کے ان خدمت گزاروں کی، ان کی سیرت کے مختصر گوشے، ان کی تعلیمات کے چند نمونے اور ان کے فرمودات کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ یہ انشاءاللہ تمام قسم کے غلو کے رنگ سے انشاءاللہ یہ عاری ہوں گی میری باتیں، اور بالکل سادہ سودہ جو ان کی حقیقت ہے وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں، میں ان سے ابتدا کرتا ہوں کیونکہ یہ سب سے پہلے امام ہیں، یہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا مکمل نام نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ ہے، اور ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اسی بیٹی کی طرف منسوب ہو کر کے یہ ابو حنیفہ یعنی حنیفہ کے باپ کہلاتے ہیں، اور آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یہ انہی کی بیٹی کی طرف ان کی نسبت ہے، امام صاحب کی بھی طرف ان کی نسبت بات آگے بڑھتی ہے۔ خیر، المہم یہ بیٹی کی طرف منسوب ہے۔ المہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، ان کی تاریخ پیدائش سن 80 ہجری ہے۔ 80 ہجری کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور ہمارے ہند و پاک بنگلہ دیش کی سرحدوں پر جو اسلام ابو بکر حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے سے لے کر یعنی سن 14 ہجری میں جو پہنچا تھا، اس کے بعد میں حضرت عثمان، اور پھر اس کے بعد حضرت علی، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، پھر اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک جو اسلام پہنچا تھا، اور اس کے بعد بنو امیہ میں حضرت سن 93 ہجری میں حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے سندھ کے ساحل پر تقریباً 11 یا 12 ہزار فوج اسلامی لشکر لے کر کے اسلام لے کر کے جو گئے تھے، اس وقت وہ اسلام خالص کتاب و سنت کا اسلام تھا جو ملتان، سندھ اور ملتان کی راہوں سے اور ہندوستان کے اندر ایکسپورٹ کیا گیا، اور پھر مالابار کے ساحل سے جو تجار اسلام لے کر کے آئے۔ یہ ایک نقشہ اپنے ملکوں کا آپ رکھو، اس لیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اس ملکوں کے اندر یہی مذہب سب سے پہلے پہنچا ہے، یہی مذہب ہمارے ملک کے اندر سب پرانا مذہب ہے، یہی قرآن و سنت والے تو بھی 100-150 برس پہلے پہنچے ہیں۔ ان سے کہو امام صاحب رحمت اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اور حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 93 ہجری کے اندر ڈابھیل کی ساحل پر، کراچی کے ساحل پر اسلام کا جھنڈا، قرآن و سنت کا جھنڈا سن 93 ہجری میں پھہرا رہے ہیں۔ اس وقت امام صاحب نابالغ تھے، ان کی عمر 13 برس کی تھی، اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو 13 برس کا بچہ کسی لائق نہیں ہوتا ہے، اور خود امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے اندر یہ بات تحریر ہے کہ امام صاحب تجارتوں کے اندر اور دوسرے علوم کے اندر مشغول تھے، لیکن جب امام صاحب کی عمر 20 برس کی ہوئی تو آپ کے ذہن میں علم کے حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہوئی، اور جب بچہ
20 برس کا ہو گیا تب انہوں نے علوم دین کی طرف رغبت ظاہر کی اور انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ بہرحال حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اور آپ مقام کوفہ کے اندر جو عراق کی سرزمین میں ہے، کوفہ کے اندر آپ پیدا ہوئے، عراق کا ایک شہر ہے، اور آپ کا لقب امام اعظم ہے۔ اس وقت چونکہ ان کے شاگردوں میں حضرت یعقوب یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد شیبانی، یہ ان کے 2 خاص شاگرد تھے، اور ان کو صاحبین کہا جاتا تھا، یہ بھی امام، تو ان دونوں میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بڑے تھے اس لیے ان کو امام اعظم کا خطاب دیا گیا، کیونکہ جب یہ زندہ تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کوئی امام سوائے امام مالک کے، امام دارالہجرہ کے، اور کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے سن 150 ہجری کے اندر، تب حضرت امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں۔ المہم وہ میں بتاؤں گا، یہ اتنا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی تاریخ پیدائش، ان کا صحیح نام، ان کا مولد، ان کا وطن جو ہے عراق اور بغداد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ منصور عباسی نے سیاسی وجوہات کی بنا پر کوفہ سے بغداد منتقل ہونے پہ مجبور کیا، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس مظلوم امام کی وفات اسی جیل کے اندر ہوئی سن 150 ہجری کے اندر۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، ان کا خاندان، ان کا نام، ان کی کنیت اور ان کی مختصر سی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے شاگرد ان کے پیدا ہوئے، لیکن 2 شاگرد بڑے اہم تھے، حضرت محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ایک شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2 خاص اہم شاگرد تھے جو ان کی شاگردی میں رہتے تھے۔ بہرحال آپ نے اپنے دور کے نامور محدثین اور نامور اہل علم سے علم حاصل کیا اور احادیث کا درس لیا۔ حماد ابن سلیمان جیسے فقیہ سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور وہ کون سی فقہ ہے؟ جس فقہ کی تعلیم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حاصل کی، یہ وہ فقہ نہ تھی بلکہ وہ فقہ قرآن و سنت کی فقہ تھی، وہ قرآن و سنت کی سمجھ تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی فقہ ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ فقہ نہیں جو اس وقت ان کے نام پر بنائی گئی ہے استغفر اللہ، بلکہ وہ فقہ قرآن و سنت کی فقہ تھی۔ آج کی فقہ اگر ہم پڑھتے ہیں اور آج کے ان فقہوں کے عقائد ہم جب پڑھتے ہیں تو آج کی یہ فقہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس کے اندر قبر پرستی کی بھی تعلیم ہے، اس کے اندر قبروں کی پوجا کی بھی کبھی درس ہے، اس کے اندر نظر و نیاز، غیر اللہ کے نظر و نیاز کے بھی تعلیمات ہیں، اس کے اندر ان کے ماننے والوں کو ہم دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کر رہے ہیں، یا 11ویں کی ڈیگیں بھی ٹھنکاتے ہیں، یا رجب کے کنڈے بھی بھرتے ہیں، یا شب برات کی راتوں کو بھی پھلجڑیاں اور اس کو اپنے سجدوں سے آباد بھی کرتے ہیں۔ یہ بدعات اور خرافات کے رسیاں ہیں، ہم یہ جانتے۔ تو وہ فقہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کی تھی اور اپنے شاگردوں کو بتلائی تھی، وہ یہ فقہ نہ تھی جو آج اسلام کے نام پر امت کے درمیان رائج ہے، بلکہ اس فقہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امت محمدیہ کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، ہم یہی تمہیں بتلا رہے ہیں، اور یہ بات وہ ہے کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا میں جو لوگ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا دین نہیں تھا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب نہیں تھا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں کے پجاری نہیں تھے، امام ابو حنیفہ قبروں سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، امام ابو حنیفہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں مانتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی کو دلوں کا بھید جاننے والا نہیں مانتے تھے، امام ابو حنیفہ قبروں کے اوپر پھول اور چادر اور اگر بتیاں اور انگڑے بھگڑے ڈالنے کو حرام سمجھتے تھے، امام ابو حنیفہ عرس اور میلاد اور یہ فاتح اور گانجے بھگڑے جتنے بھی ہیں سب کو حرام سمجھتے تھے، امام ابو حنیفہ اللہ کو عرش کے اوپر مستوی مانتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں مانتے تھے، امام ابو حنیفہ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے تھے۔ لیکن افسوس آج
آج کس طرح سے فراڈ کیا گیا اور آج کس طرح سے دجل پھیلایا گیا اور کس طرح مکاریوں کے جال ڈالے گئے کہ نام لیا گیا اس مقدس ہستی حضرت جلیل القدر محدث حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، اور نام لے لے کر کے کس طرح بدعقیدیاں امت کے اندر پھیلائی گئیں۔ مسلمانوں، ہم تم سے انصاف چاہتے ہیں، ہم تم سے انصاف چاہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت آج ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے اور جو نقشہ بیان کیا جا رہا ہے اور ان کا نام لے کر کے جو بدعقیدیاں پھیلائی جا رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں ان بدعقیدیوں کی مثال بالکل انہی رافضی شیعوں کی طرح ہے